لیکن بھارت میں اب صرف چہرے بے نقاب نہیں ہو رہے بلکہ آوازیں بھی بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ بھارت کے انتہا پسند حکمران، نام نہاد رہنما اور متعصب میڈیا کو ایک پاکستان ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور اب وہاں 25 کروڑ مسلمانوں میں ایک اور پاکستان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، ایک اور بنے گا پاکستان۔ جی ہاں، یہ نیا نعرہ ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ تو ہے جس میں ہم الحمدللہ چین اور سکون کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن بٹ کے رہے گا ہندوستان، ایک اور بنے گا پاکستان اب محض نعرہ نہیں رہا بلکہ حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومتوں اور سونو نگم جیسے متعصبین کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جن کے الٹے سیدھے بیانات اور غیر اخلاقی حرکات، غیر جمہوری روایات اور سیکولر بھارت کو دفن کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ایک اور نعرے پر متحد کر دیا ہے۔ اور 2 روز قبل کولکاتہ کی مشہور ٹیپو سلطان مسجد ہے، یہ نعرہ ٹیپو سلطان مسجد کے امام نے یہ نعرہ لگایا ہے، اور ان کا نام ہے، شاہی امام ہے مولانا نور الدین برکتی۔ انہوں نے بھارت میں ایک اور پاکستان کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پہلے ہم ان کا کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ مولانا نور الدین برکتی: اگر ہندو راشٹر ہونے کے معنی کہ اگر اس نمازیں بند ہوئی، اذان بند ہوئی، قرآن بند ہوا، شریعت پر ختم کیا گیا، دین جہاد ول بی اسٹارٹ۔ اس کی وجہ ہے آن اکاؤنٹ کہ اگر آپ ہندو راشٹر کیوں بنائیں گے؟ پہلا سوال تو یہ، کیوں نہیں یہ مسلم راشٹر بنے؟ کیوں نہیں 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، ہم کو پاکستان دیا جائے، ہمیں پاکستان دیا جائے، ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے۔ اگر ہندو نیشن کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو مکمل بنا دیا ہے ہندو راشٹر، اور آپ نے کہا اب یہاں کچھ نہیں چلے گا، جیسے گائے کا گوشت نہیں چل رہی ہے، اب یہاں نماز نہیں چلے گی، اب یہاں اذان آپ اتاریے، میک اتاریے، آپ یہاں قرآن کو ختم کیجیے، تو پھر اور کیا کریں گے؟ آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں ہم، آپ ہم کو نہیں چھوڑیے گا اور ہم مودی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین محترم، مولانا نور الدین برکتی کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت کو ہندو ریاست بنانا ہے تو ہمیں دوسرا ملک دے دیں، بھارت میں قانون نہیں RSS کی حکمرانی ہے، ہندو انتہا پسندوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے اور گائے کے نام پر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذان پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کو نیا پاکستان دیا جائے، ماشاء اللہ نیا پاکستان دیا جائے۔ اور اس بیان کے بعد بھارتی حکومت مولانا نور الدین برکتی کے پیچھے روایتی طور پر ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے، اور کچھ نہ ملا تو ان کے خلاف گاڑی پر لال بتی لگانے کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں سب کو، اور بھارت میں لال بتی گاڑی پر لگانے کا مقدمہ درج کر دیا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ وہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کے راکھی بند بھائی ہیں، اس لیے کولکاتہ میں بیٹھ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ شاید بھارتی میڈیا کو مولانا نور الدین برکتی کا یہ مطالبہ مذاق لگ رہا ہو، لیکن آج نہیں تو کل میں بھارت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک اور پاکستان ضرور بنے گا۔ کشمیر تو پاکستان بن ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن بھارت میں ایک اور پاکستان کی صدا گونج رہی ہے۔ اور جب سر سید احمد خان نے الگ مسلمان ثقافت کی بات کی تھی، تب بھی انتہا پسند ہندوؤں نے اس وقت سر سید احمد خان کا مذاق اڑایا تھا، ان کی تضحیک کی تھی۔ اور جب چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا تو ہندو مہاسبائی ذہن نے اسے ایک مجذوب اور دیوانے کی بڑھ قرار دیا تھا، اور خطبہ الہ آباد میں جب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے علیحدہ مسلمان ریاست کی بات کی تو اکثریت کے زوم جو اس کو کہتے ہیں مبتلا، اس میں کانگریسی نیتا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ لیکن 23 مارچ 1940 کو جب منٹو پارک لاہور میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، لیکن 23 مارچ، چڑی بابا 24 مارچ نہیں 23 مارچ، تو تب انتہا پسند ہندوؤں نے اسے ایک دیوانے کا خواب قرار دیا تھا۔ مگر 7 برس بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، اور کانگریس اور سنگھ پریوار منہ دیکھتا رہ گیا۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اور آج مولانا نور الدین برکتی کا نئے پاکستان کو مطالبہ یقیناً RSS کو، وشوا ہندو پریشد کو، بجرنگ دل کو، بھارتیہ جنتا پارٹی کو، شیو سینا کو مذاق لگ رہا ہوگا، اور وہ یقیناً اس کا مذاق ہی اڑا رہے ہوں گے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے
بالکل دور نہیں ہے جب نئے پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جہنم میں اندرا گاندھی کی آتما اور مزید تڑپ رہی ہوگی اور مزید جل رہی ہوگی، اور جس نے 1971 میں پاکستان کو دو لخت کر کے، اس اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق ہو گیا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہوا تھا، اور مجھے کہنے دیجئے، اور ادھر نئی دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے، تاریخ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اندرا گاندھی کہہ رہی تھی کہ بھارت واسیوں، آج بھارت کی ایک ناری نے 1000 سال کی شکستوں اور رسوائیوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ اندرا گاندھی کے الفاظ تھے۔ کاش کہ بھارت کی یہ ناری آج زندہ ہوتی، آج جہنم میں نہ ہوتی، چتا پر جل نہ گئی ہوتی، تو آج وہ یہ دیکھ رہی ہوتی کہ نریندر مودی نے دو قومی نظریے میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ نریندر مودی کی وجہ سے آج بھارت کے نام نہاد سیکولرزم کا جنازہ نکل گیا ہے۔ نریندر مودی کی وجہ سے دو قومی نظریے نے دوبارہ جنم لے لیا ہے، اور بھارت کی ناکامی اور رسوائیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اندرا گاندھی کے 1000 سال اس دن سے شروع ہوئے تھے جس دن محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپیں ہندوستان میں گونج رہی تھی، اور اندرا گاندھی چاہ کر بھی آج بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ شاید وہ چاہتی ہو، جہنم میں رہ کر بھی چاہتی ہو، لیکن نہیں بچا سکتی، اور بھارت چاہ کر بھی بر صغیر کی تاریخ سے شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، ظہیر الدین بابر اور اورنگزیب عالمگیر کے نام نہیں نکال سکتا، چاہے وہ طارق فتح کو لے آئے یا کسی کو بھی لے آئے، لیکن یہ بھارت کی تاریخ میں موجود ہیں، اور بھارتی نیتاؤں کے ذہن سے وہ نفرت نہیں نکل سکتی جو صدیوں سے پل رہی ہے، ان کے ذہنوں میں سانپوں کی طرح یہ پل رہی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تاریخ ختم نہیں ہوئی، جغرافیہ بھی اپنی آخری شکل اختیار نہیں کر چکا صاحب، یہ کہانی جاری ہے۔ بھارت میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمانوں کے مقدر میں دائمی غلامی نہیں ہے، وہ بھی ایک روز آزاد ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں جب بھارت کے سینے پر